بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مدت سے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر ہیرا کے غار میں وقت گزارتے، ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایسا لگتا تھا گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے نفرت ہو گئی ہے۔ حضور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام دیش میں تجارت کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ جوانی میں حضرت خدیجہ کی تجارت کا مال لے جاتے تھے۔ آپ سچے اور ایماندار تھے۔ کاروبار میں معاملہ اتنا صاف رکھتے تھے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی، سب خوش رہتے۔ جو ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاملہ کر لے، آپ کے اخلاق کا قائل ہو جاتا۔ صرف مکہ ہی نہیں، یمن، بصرہ، شام کے ملکوں میں حضور جہاں جہاں تشریف لے گئے اور جن جن لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا، سب آپ کی تعریف کرتے۔ اکثر لوگ آپ کے ساتھ تجارت کا مال دیتے، آپ پوری ایمانداری سے مال بیچتے اور پوری قیمت مالک کو دے دیتے۔ اس سے آپ کی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، اچھے اخلاق کی عام شہرت ہو گئی۔ یہ شہرت اتنی بڑی کہ دنیا نے آپ کو امین تاجر کا لقب دیا۔ ہر جگہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ وعدے کے اس قدر سچے تھے کہ جو وعدہ کر لیتے، ہزاروں مصیبت اٹھانے پر بھی اسے پورا کرتے۔ آپ کی دیانتداری پر لوگ اتنا بھروسہ تھا کہ نقد روپوں کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت پر رکھ جاتے اور جب ضرورت پڑتی لے جاتے۔ ہر چیز اپنی اصلی شکل میں ملتی۔ آپ کی اس دیانتداری اور ایمانداری کی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے بھی سنا، تجارت کے کاموں میں امتحان لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، پاک بازی، شرافت، دیانت و امانت اور شرافت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ خود نافیہ نام کی عورت کے ذریعے شادی کا پیغام دے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد شریف خاتون تھی۔ ان کا خاندانی سلسلہ 5ویں پیڑھی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھی، بہت شریف اور پاکیزہ اخلاق تھی۔ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ دولت مند اتنی تھی کہ جب مکے والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قافلے کے برابر ہوتا۔ اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر مکے میں کوئی نہ تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب مشورہ کر کے منظور کر لیا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ مالدار تھی، خوبصورت اور پاکیزہ اور عرب کے اونچے خاندان سے تھی، اس لیے اکثر لوگوں نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا، پر انہوں نے تمام درخواستیں رد کر دی تھیں۔ شاید ان کا نکاح کرنے کا ارادہ ہی نہ تھا، پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور سچائی اور اچھے اخلاق کی شہرت سن کر ایسی نچھاور ہوئیں کہ خود نکاح کا پیغام دے کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم مشہور ہوا۔
حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہوئیں۔ ان میں سے حضرت رقیہ سب سے بڑی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح عبد العاص بن روبس سے ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ حضرت عثمان سے بیائی گئیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذو النورین تھا۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی۔